محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ توحید کا آغاز فرمایا تو مکہ والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں اور تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ اور یقین کریں کہ اتنی تکالیف، ایذائیں، مصائب کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان لوگوں نے اپنے طور پر یہ کوشش کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پستی میں دھکیل دیں۔ انہوں نے جب ظلم، ستم اور جبر کی انتہا کی، تقریباً 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو ایک پہاڑ کی گھاٹی میں قید کر دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس حد تک تکالیف پہنچائیں کہ اس گھاٹی میں رہنے والے ہڈیاں اور چمڑے کھانے پر مجبور ہوئے۔ اللہ رب العزت نے جتنا ان لوگوں نے میرے نبی کو پست کرنے کی کوشش کی، اتنا میرے رب نے بلندیوں پہ پہنچایا۔ اور بلندی بھی وہ عطا فرمائی کہ وہ بلندی کسی نبی کے حصے میں نہ آئی۔ دنیا میں ایک اصول کار فرما ہے، ایک ریت کہہ لو، جب کوئی بندہ مغموم ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، تکالیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ اس کا دل کرتا ہے میں یہاں سے جاؤں دوستوں کے پاس، احباب کے پاس، جاننے والوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، میں ان کے پاس جاؤں، ان سے ملاقات ہو تو میرا غم ہلکا ہو جائے، تکلیف ہلکی ہو جائے، اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ جیسے آپ لوگوں کی طبیعت کرتی ہے، یہاں تنگ ہوتے ہو تو انگلینڈ چلے جاتے ہو، وہاں سے تنگ ہوتے ہو تو ادھر آ جاتے ہو۔ یہ ایک دنیا کا اصول ہے، بندہ دوستوں سے ملے، گفتگو کرے، اپنا غم ان کے ساتھ بیان کرے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ دوست احباب کی ملاقات
یا بندے کہتے ہیں چلو یار وزٹ پہ چلے جاتے ہیں، سیر و تفریح پہ چلے جاتے ہیں، ناران جاتے ہیں، کاغان جاتے ہیں، گلگت چلے جاتے ہیں، یہاں چلے جاتے ہیں، کس لیے؟ غم غلط ہو جائے، یہ غم تھوڑا کم ہو جائے۔ سورت ہے نا، یہ سورت بنی اسرائیل ہے جس کی میں نے آیت پڑھی ہے، اس سے پچھلی سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ نحل۔ نحل کہتے ہیں عربی زبان میں شہد کی مکھی کو، اور اس کا تذکرہ چونکہ پچھلی سورت میں آیا، بالکل اس سورت کے اختتام پر پروردگار عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کی مصائب تکلیف دینے پر غم زدہ نہ ہوں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ان کی بری بری تدبیروں سے اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ جب اللہ پاک نے ان کی تنگیوں پر، ان کے ایذاؤں پر، ان کی تکالیف پر، ان کے دکھوں پر، ان کے زبانی بولوں پر جو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے، آپ کا دل تنگ ہوتا، غم زدہ ہوتے، تو پروردگار عالم نے وہ سورت ختم ہوئی، اس کے اختتام پہ فرمایا صبر کیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، غم زدہ نہ ہوں۔ اگلی سورت میں پروردگار عالم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرے محبوب غم زدہ نہ ہوں، اس غم کی گھڑی کو آپ اتنا زیادہ جو ہے وہ فیڈ نہ کرنے لگ جائیں، یہ غم کی گھڑی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ میرے پیغمبر آج غم آ گیا ہے نا، غم نہ کیجئے، میں آپ کو آسمان کی بلندیوں کی سیر کرا دوں گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عظیم الشان معجزہ ہے، عظیم الشان معجزہ ہے۔ اس کا بالکل مختصر سا خاکہ، بالکل اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بیت اللہ کے ساتھ جو حتیم کا حصہ ہے، وہ جو دیوار باہر نکلی ہوئی ہے، میں اس میں آرام کر رہا تھا بین النوم والیقظہ، کچی پکی نیند کے اندر تھا کہ میرے پاس آتانی الملک، میرے پاس جبریل امین آئے علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کے ساتھ کچھ اور فرشتے تھے، آئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد انہوں نے میرے اندر سے یہ دل نکالا اور اس کو ایک تشت میں رکھا اور اس کو پھر زمزم سے دھویا، پھر اس میں حکمت کے موتی پروئے، پھر اس کو اندر میرے دل کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا، سینے کو برابر کیا، اور میرے لیے ایک سواری لائی گئی، اس کا نام ہے براق، وہ سواری لائی گئی، میں اس سواری پہ سوار ہوا، جبریل امین میرے ساتھ گئے اور بیت المقدس گئے، وہاں انبیاء کو امامت کرائی، پھر اوپر لے گئے آسمان، ثم حدیث میں لفظ آیا ثم عرج بی، پھر اٹھایا گیا، بلند کیا گیا، اسی سے معراج بنا، پھر اوپر لے گئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس سے اوپر گیا حضرت یوسف علیہ السلام سے، اس سے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان کے اوپر گیا، وہاں بیت المعمور ہے، بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
پھر اٹھایا گیا اور میرا رب وہاں تک لے گیا جہاں بلندیوں کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل مختصر خلاصہ، تفصیل اس کی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اب جب دنیا والوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کو دیکھا، پڑھا، فلسفیوں نے اور عقل پرستوں نے، عقل پرست جانتے ہو؟ عقل پرست ان کو کہتے ہیں جن کے سامنے آپ قرآن کی دلیل ذکر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ذکر کریں، وہ آگے سے کہتا ہے بات یہ بھی ہے لیکن عقل نہیں مانتی ہے، عقل نہیں تسلیم کرتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس عقل پہ رونا چاہیے۔ ہماری عقل کی انتہا کہاں تک ہے؟ آج ترقی کرتے 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 آپ لوگوں کے بقول کے چاند پہ پہنچ گئے، یہی ترقی کی نا؟ تمہاری عقل یہاں تک گئی اور وحی کا تعلق پہلے آسمان سے ہے؟ نہیں، اس کا تعلق تو بہت اوپر سے ہے، وہاں تمہاری عقل کا پہنچنا محال ہے۔ تو ایسی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ ان فلسفیوں نے، عقل پرستوں نے کہا، اور دیکھو جی اوپر جائیں نا، ایک کرہ آتا ہے، فضا میں کرہ ہے، جو کرہ ہے آگ کا، ایک کرہ ہے زمہریر کا، ٹھنڈک کا۔ تو اس آگ کے کرے سے، اس زمہریر، اس برف کے کرے سے ایک بشر اور ایک انسان کا گزرنا یہ بالکل محال ہے، نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کیسے آگ کے کرے کو کراس کر کے گئے اور وہ زمہریر کے کرے کو کراس کر کے اوپر نہیں جایا جا سکتا۔ انہوں نے اپنی عقل کو لڑایا، یہ کرے ہیں، یہ کرے ہیں، ان سے گزرنا کسی بشر کا محال ہے، لہذا یہ واقعہ انہوں نے انکار کر دیا اس واقعے کا۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے عقل کے انتھو، تم اپنی عقل کے پیچھے اس بات پہ لگ گئے ہو کہ آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زمہریر کو کراس کیا، کیسے نار کے کرے کو کراس کیا، اور بدبختو تم جانے والے کو دیکھنے لگ گئے، یہ نہ دیکھا لے جانے والا کون تھا۔ دیکھنا تو یہ تھا کہ یہ لے جانے والا کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ گئے، اپنی مرضی سے گئے، اپنے اختیار سے گئے۔ جب خود تشریف لے گئے، 500 تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8-9 دن میں طے کیا۔ کتنا وقت لگ گیا؟ 8-9 دن لگ گئے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے۔ آپ نے اپنے اختیار سے یہ سفر اختیار فرمایا، اور یہ سفر مکے سے بیت المقدس، شام، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا سدرۃ المنتہا، اس سے بھی اوپر، پھر واپسی، اور قرآن کہتا ہے لیلن، لیلن نکرہ ہے، نکرہ، پوری رات بھی نہیں، رات کا ایک حصہ لگا، اور آپ یہ ساری سیر اور سفر کر کے صبح پھر مسجد حرام میں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سفر میرے نبی کا ہے معجزہ۔ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اور جتنی عقائد کی کتابیں ہیں، جتنی عقائد کی کتابیں ہیں، ساری عقائد کی کتابیں پڑھو، تفاسیر پڑھو، قرآن کا مطالعہ کرو، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرو، فقہا کو پڑھو، مجتہدین کو پڑھو، تمام
عقائد والے، علم کلام والے یہی کہتے ہیں معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟ چلتے چلتے بات سمجھا دوں، نبی کا معجزہ برحق، ولی کی کرامت برحق۔ مسیتی جو باہر نکل کے گئے ولی نو مندہ ہی نہیں، نبی کا معجزہ برحق، ولی کی کرامت۔ لوگ بیچارے جو دھوکہ کھا جاتے ہیں، لوگ بیچارے جو شرک کی دلدل میں چلے جاتے ہیں، لوگ جو رستے سے بھٹک جاتے ہیں، ان کو فرق یہی سے لگ جاتا ہے، فرق یہی سے لگتا ہے۔ لوگ معجزے کو اور کرامت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، لوگ اس کو نبی کا فعل قرار دیتے ہیں، ولی کا فعل قرار دیتے ہیں، ان کی کمال قرار دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں، نبی کا معجزہ برحق ہے، ولی کی کرامت برحق ہے۔ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ کرامت میں ہاتھ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بڑی سرکار ہے، یوں کر دیتے ہیں، یہ شف شف کر کے یوں کر دیتے ہیں۔ دھوکہ لگا کہ نہ لگا؟ اس کا تو میرے خیال میں اس اقرار الحسن نے دھوکہ نکال دیا ہے۔ اللہ کرے سارے ایسے ننگے ہو جائیں جو دنیا میں انسانوں کی بربادی، ان کے ایمان کی، اعمال کی، عقائد کی بربادی کر رہے ہیں۔ اللہ انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرق یہیں سے لگا ان کو بھی، وہ سوچ میں پڑ گئے، زمہریر ہے، قرہ نار ہے، کیسے کراس کیا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان ہو، بشر ہو، آمنہ کا لخت جگر ہو، عبداللہ کا در یتیم ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے گزر کے جائیں گے؟ پروردگار عالم نے ایک لفظ میں ساری دنیا کے عقل پرستوں کو جواب دے دیا، ساری دنیا کے فلسفیوں کو جواب دے دیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا سبحان الذی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، سبحان الذی، لوگو تم نے جانے والی ہستی کی طرف نظر کی ہے، تم ادھر دیکھو نا اس ہستی کو لے جانے والی ذات کون سی ہے؟ اس ذات کو کہتے ہیں سبحان۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان کہتے ہیں، سبحان۔ اور سبحان وہ ہستی ہے جو عاجزیوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے۔ ہاں جی، اس میں کوئی عجز نہیں پایا جاتا، کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی، کوئی عیب نہیں پایا جاتا، اس کو سبحان کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا لے جانے والے کے اوپر نظر کرو، جانے والے کو نہ دیکھ، لے جانے والا کون ہے؟ سبحان۔ بعض لوگوں نے اس کا بڑا خوبصورت معنی کیا ہے، مفہومی معنی ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سبحان اس کو کہتے ہیں جو کائنات ساری مل کر جو کام نہ کر سکے وہ لحظے میں کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبحان کہتے ہیں۔ ایک اور اللہ والے نے معنی کیا ہے، بڑا خوبصورت معنی کیا ہے، وہ کہتا ہے سبحان جب بندہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پالن ہارا میں عاجز ہوں، تو قادر ہے۔ کیا معنی سبحان کا؟ میں عاجز ہوں اور تو قادر ہے۔ پھر اس نے بطور دلیل کے ذکر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ہے، سمندر کی تہ میں لے کر مچھلی چلی گئی ہے، بادلوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کا پیغمبر ہے، اس مقام
مقام کے اوپر پہنچ کر جب سارے اسباب ختم ہو گئے، کوئی سبب دنیا کا باقی نہیں بچا، کوئی نکالنے والا نہیں ہے، کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی ہے، کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ وہ اللہ کا نبی کہاں ہے۔ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر، ان تاریکیوں اور ظلمات کے اندر، وہ اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ کے کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا انت۔ ذرا پڑھو آگے کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ آگے سے کہتا میرے پالن ہارا، میں اس مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی کہہ رہا ہوں لا الہ الا انت، معبود تیرے سوا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ مولا اسباب ختم ہو گئے ہیں، کوئی سبب دنیا کا باقی نہیں بچا ہے، میرے اسباب نکلنے کے نہیں ہیں، میں یہاں سے نہیں نکل سکتا ہوں۔ یہاں بھی کہنے یہ کہتا یہی ہوں لا الہ الا انت سبحانک، میرے اللہ میں مچھلی کے پیٹ سے نکلنے میں عاجز ہوں، پر تو نکالنے میں قادر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب ذرا دیکھو، ایک بندہ آیا ہے، وہ ملک کا صدر ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، قانون کا وزیر ہے، بہت بڑی اتھارٹی رکھتا ہے، بہت بڑی اتھارٹی رکھتا ہے، لیکن آیا ہے نماز پڑھنے کے، اللہ توفیق دے دے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اب جب پہلی تکبیر کہتا ہے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھتا ہے، ہاتھ باندھنے کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ کیا پڑھتا ہے؟ باہر وہ بڑا چودھری ہے، وہ بہت بڑا نواب ہے، بہت بڑا خان ہے، بڑا طاقتور ہے، بہت بڑے عہدے کے مالک ہے، ہاں جی اس کے پاس طاقتیں ہیں، بہت بڑا آدمی ہے، لیکن ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا ہوا کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم۔ یہ بھی کہنے لگا ہے مولا میں عاجز ہوں، تو قادر ہے، تیری ذات قدرتوں والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے والے آئے ہیں، آ کے کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں پھر ہمارے یہ منہ مانگے مطالبے پورے کر دو، ہمیں یہ چیز جو ہم کہتے ہیں یہ اس کو پورا کر کے دے دو۔ ایسے کرو مکے کی پہاڑیوں کے اندر چشمے جاری کر دو، ان پہاڑیوں کے اندر نہریں جاری کر دو، یہاں سے جو ہے آپ کے لیے سونے کا گھر ہو جائے، آپ ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان پہ چلے جائیں، پھر زمین پہ اتر کے آئیں، کوئی کتاب لے کے آئیں، نقرہ ہو پھر ہم اس کو پڑھ لیں۔ یہ مطالبے کرنے لگے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالبوں کے جواب میں فرمائیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ فرما دیجئے میرے پیغمبر یہ آپ سے مطالبے کرنے کے لیے آئے کھڑے ہیں، کہو سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، میں نہیں کر سکتا، میں عاجز ہوں، پر وہ قادر ہے، وہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ عرض کرنے لگا ہوں سبحان الذی، آپ کا ذوق ہوگا وہ قصہ سنائے، انشاءاللہ وہ بھی آئے گا، لیکن اس کا ابتدا تھوڑا تمہید باندھ لیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدی، اس لیے تمہید باندھنے لگا ہوں، لوگوں کو بیچاروں کو دھوکا لگ جاتا ہے، وہ اس کو اللہ کے نبی کا فعل سمجھنے لگ جاتے ہیں، پھر عقیدے بنا لیتے ہیں، مختار کل ہوتے ہیں جی، ان کے اختیار میں ہوتا ہے، اس لیے چونکہ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے
کہ عقیدے کی درستگی کی جائے، اعمال کا تذکرہ بعد کے اندر آتا ہے، عقیدے کی خرابی کا مسئلہ ہونے لگے۔ یہاں پروردگار عالم نے بھی اسی لیے ارشاد فرمایا سفر بڑا انوکھا ہے، پھر رات کا وقت ہے، رات کا قلیل حصہ لگ رہا ہے، اتنا بڑا سفر ہو رہا ہے، واپسی ہو رہی ہے، اس سفر کے اندر سے لو اللہ پاک کو تو پتہ ہے، اللہ تو کل کی بھی جانتے ہیں، عالم الغیب جو ہوئے رب کو پتہ تھا کل لوگ آئیں گے، وہ یوں یوں کہنے لگ جائیں گے، اس لیے پروردگار عالم نے پہلے عقیدے کی درستگی فرما دی۔ اے متا میرے پیغمبر کو آسمانوں پہ جاتا ہوا دیکھ کر، آسمانوں سے اترتا ہوا دیکھ کر، میرے پیغمبر کی زبان مقدس سے سن کر میں رات کے حصے میں اتنا سفر کر کے آ گیا، کوئی متا میرے پیغمبر کے بارے میں کوئی غلط نظریہ نہ قائم کر لے۔ اللہ پاک نے فرمایا نانا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، ہاں جی سبحان اصل میں تھا سبح اللہ، سبحانن اصل میں یوں تھا، ہاں جی تو جب پاک سمجھو اللہ کو وہ پاک ہے، وہ ذات پاک جس نے اسرا رات کے وقت لے گیا لیلا من المسجد الحرام۔ اب دیکھو ذرا یہاں لفظ دو آ گئے ہیں قرآن میں، اسرا بھی آ گیا، آگے لیلن بھی آ گیا، اسرا کا معنی بھی رات کو جانا ہوتا ہے، لیلن پھر کیوں کہا جب اسرا کہہ دیا گیا تھا، جیسے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکر آیا، اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم پیغمبر بنی اسرائیلیوں کو رات کو فَأَسْرِ بِعِبَادِي، ان کو رات کو لے جا۔ حضرت لوط علیہ السلام سے بھی فرمایا رات کے وقت تم اور تمہارے جو ماننے والے ہیں تم چلے جاؤ، وہاں بھی اسرا کا لفظ آیا، لیکن یہاں اسرا بھی کہا، پھر لیلن بھی کہہ دیا قرآن مقدس نے۔ مسلمانوں غور کرو، اسرا کا معنی بھی رات، لیل کا معنی بھی رات ہے، پھر یہ تو ڈبل ذکر کر دیا گیا۔ اصل میں پروردگار عالم نے یہ بات سمجھائی ہے، اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا۔ اسرا پڑھ کر، اسرا سن کر متا کوئی سمجھے پوری رات لگ گئی، فرمایا لیلن، پوری رات نہیں، رات کا کچھ حصہ صرف ہوا ہے، اس لیے آگے لیلن کو نکرہ لا کے اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرما دی، تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اے لوگو جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو، لے جانے والی ذات سبحان ہے، جو کوئی نہ کر سکے وہ لحظے میں کر دیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، تو لے کر کون گیا ہے؟ عقل پرستو اپنی عقل پہ نہ جاؤ، رب کا کہا مانو۔ رب کیا فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، پھر قرآن نے بعبدہ کا لفظ بول کر ان لوگوں پر قدغن لگا دی ہے، ان لوگوں کا رد کر دیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر یہ معراج کا جو واقعہ ہوا یہ نیند کی حالت میں ہوا ہے، خواب کی حالت میں ہوا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، اگر یہ خواب یا نیند ہوتی، خواب یا نیند ہوتی تو مکے والے کبھی انکار نہ کرتے، کبھی انکار نہ کرتے۔ خواب میں تو کئی مرتبہ یوں ہوتا ہے، ایک عام مسلمان ہے، خواب کے اندر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کرتا ہے کہ نہیں، آسمانوں پہ اڑ رہا ہوتا ہے، یہ خواب کا کوئی بندہ انکار نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میں یہ رات کو لے کر گیا، کس کو لے کر گیا؟ بے عبدہ، اور عبد کہتے ہیں اس کو، عبد کہتے ہیں روح مع الجسد کو، روح بھی مراد ہوتی ہے اور جسم بھی مراد ہوتا ہے، روح مع الجسد کو کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ معنی کدھر سے آ گیا؟ آئیے قرآن مقدس میں سورۃ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، وہاں پہ رب ذوالجلال نے آگے ارشاد فرمایا ارأیت الذی
ینہا عبدا اذا صلی ارائیت الذی، کیا دیکھا تم نے اس بندے کو، او ابو جہل کو، ینہا عبدا اذا صلی، وہ روکتا ہے ایک بندے کو جو نماز پڑھتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل بیت اللہ میں نماز سے روکتا ہے، یہاں نماز نہ پڑھا کرو۔ اب مجھے بتاؤ، عبدن کا جو لفظ فرمایا یہ صرف روح نماز پڑھ رہی تھی؟ سوچی پہ گئے ہو تسی، سوچنے کی بات نہیں ہے، روح مع جسد کے ساتھ بات ہو رہی ہے، روح اور جسم دونوں کیا پڑھ رہے تھے؟ پر تسی اس واسطے نہیں بولنے تو آڈے تو ہندی پڑھی رکھیں دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، گزرے ہیں کہاں، کیا کر رہے تھے کہ بابا اور قبر نماز پڑھ دے پائے۔ اللہ اکبر، اللہ سمجھ دے دے۔ تو فرمایا سبحان الذی اسرا بے، بولو یار، بے عبدی، بڑے کام کی ایک بات بتاؤں گا، سبحان الذی اسرا بے عبدی، عبد کہتے ہیں روح مع الجسد کو، روح اور جسم دونوں مراد ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے، ایک نکتے کی بات سنو، تفسیر کی بات ہے، پروردگار عالم نے جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عظیم الشان چیز عطا فرمائی، کوئی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، کوئی عظیم الشان انعام عطا فرمایا، جب بھی اللہ نے کوئی عظیم الشان انعام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہاں اللہ نے میرے نبی کی صفت عبد کو ذکر کیا ہے۔ جہاں پر بھی کوئی خصوصی انعام سے نوازا ہے، معجزہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، وہاں پر بھی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد کا ذکر کیا۔ اور جب اس کا تذکرہ کرنے، قرآن کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا، سورۃ فرقان کی پہلی آیت پڑھ لو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پہلے پارے میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عبدنا، اللہ نے جو اعلیٰ ترین انعام دیا، وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جو ذکر کیا وہ عبد ہی ذکر کیا ہے۔ اور عبد کا تذکرہ کر کے پروردگار عالم نے فرمایا اے لوگوں، معجزہ معراج میرے نبی کا مقام ہے، میرے نبی کا رتبہ ہے، میرے نبی کی شان ہے، لیکن یہ کمال میرے اللہ کا ہے۔ کمال کس کا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، پاک سمجھو اس ذات کو جس ذات نے راتوں رات سیر کروائی اپنے خاص بندے کو، اپنے خاص بندے کو اللہ نے سیر کروائی۔ کہاں سے کہاں تک کروائی ہے؟ سیر کی جگہ کون سی ہے؟ فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام اسراء ہے، اور جو اس سے آگے کا سفر ہے اس کا نام معراج ہے، اس کا نام
اس کا تذکرہ سورت نجم کے اندر کیا ہے 27ویں پارے میں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ اسراء کا تذکرہ کرتا ہے قرآن مقدس، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام ہے مکہ میں، مسجد اقصی ہے۔ کوئی نہ بولے اے آدن مرن دے انہوں پر فلسطین ساڑی جان چھٹے نہ کھولو، مصیبت ساڑے سر پائی دیں مسلمان بن کے۔ وہ مسجد اقصی، یہ مسجد حرام، یہ سفر ہے، مہینے کا سفر ہے، وہی رات کا حصہ ہے، جبریل امین کی معیت میں جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہیں، وہ سواری کس رفتار سے چلتی ہے، کس رفتار سے چلتی ہے؟ ہاں جی، وہ اس کی رفتار اتنی ہے جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ یہ جنت کی سواری ہے، جنت کی سواری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ اب وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اب میں کہوں تو آپ ناراض ہو جاتے ہو، مولوی نہیں فرقہ واریت کی بات کرتا ہے۔ لوگ استقبال، اللہ پاک نے جب میرے نبی کو بلایا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اللہ پاک نے آج کل کی بولی میں کہنے لگا ہوں، مطلب فتویٰ لگا دو، آج کل کی بولی میں اللہ نے بلانے سے پہلے استقبالیہ کمیٹی تیار کی ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میرے رب نے بلایا ہے، استقبالیہ کمیٹی بنی ہے، آپ کی بولی میں کہہ رہا ہوں، استقبالیہ کمیٹی بنی ہے۔ کون ہے؟ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح مقدسہ کو مثالی جسم دیے۔ کون سے؟ ہاں شک ہو تو تفسیر بیضاوی پڑھ لینا، علامہ بیضاوی نے لکھا ہے مُسِّلَ لِيَ الْأَنْبِيَاء۔ حضرت علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے روحوں کو مثالی جسم عطا کیے گئے۔ آپ کے جسد عنصری اپنی اپنی قبروں میں محفوظ ہیں، اور ان کے روح مقدسہ کو مثالی اجسام عطا کیے گئے، وہاں پر وہ جمع ہیں۔ اور یہ جمع بھی ویسے نہیں ہوئے ہیں، ذرا اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے 2 عہدوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک عہد وہ ہے جو ساری انسانوں سے لیا ہے، وہ عہد ہے الست بربکم، میں تم سب کا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا بلا تو ہی ہے۔ اب بہت سارے بنا لیے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اور دوسرا عہد لیا تھا، یہ سارے انسانوں کی روحوں سے لیا، دوسرا عہد نبیوں کی روحوں سے لیا تھا، اور وہ عہد تھا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، او میرے نبیوں کی جماعت، اے ارواح انبیاء، میں تمہیں نبوت دے دوں
دوں، حکمت دے دوں، تمہارے سروں پر رسالت کا تاج سجا دوں، تم اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ، تمہاری وقت تمہاری قوم کے پاس تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول صلی اللہ، وہ عظیم الشان پیغمبر آ جائے، تم نے پھر کیا کرنا ہے میرے نبیوں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، تم نے اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، سارے پیغمبروں کی ارواح نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ اس کا گواہ ہوں۔ اور حق پیغمبر کی روح نے کہا، اس نے کہا تھا ہم ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے، لیکن ہوا یوں ہے وہ سارے نبی پہلے گزر گئے، آمنہ کے لال سب سے آخر میں آئے ہیں، آپ خاتم الانبیاء بن کے آئے ہیں، خاتم المرسلین بن کے آئے ہیں، خاتم النبیین بن کے آئے ہیں، وہ تو پہلے چلے گئے۔ اب لَتُؤْمِنُنَّ والا معاملہ کیسے ہوگا؟ مسلمانوں، معراج کی رات بیت المقدس میں ہو گیا، نبیوں کی ارواح کو مثالی جسم دے کر وہاں پہنچایا گیا، یہ استقبال ہو رہا ہے۔ اللہ بابا سعدی سنا ہے؟ کہاں رہتا تھا؟ بلوٹ میں۔ بابا سعدی مرحوم ہے، اس نے جب یہ منظر کشی کی ہے، جب یہ منظر کیا ہے، بابا سعدی اپنی زبان میں کہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آگے انبیاء کی ارواح مثالی جسموں میں ہے۔ بابا سعدی کہتا ہے انبیاء کہتے ہیں، ہاں جی، وہ کہنے لگے تو بدر منیری، تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن۔ انبیاء کیا کہتے ہیں؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن۔ پتہ یوں چلتا ہے آپ 14ویں کے چاند ہیں، یہ سب آپ کے ستارے ہیں۔ پتہ چلتا ہے تو سلطان ملکی ہما لشکرن، ہم سب میں بادشاہ تو ہے، ہم سارے تیری رعایا ہیں۔ اللہ کے پیغمبر وہاں جمع ہیں، ارواح پیغمبر کو مثالی اجساد میں جمع کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غالباً حضرت انس کی روایت آتی ہے، میں سوچ میں پڑا نماز کا وقت ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ اتنے میں جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے آگے کر دیا، انہوں نے مجھے آگے کر دیا۔ پھر میں نے ان سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ معراج کی رات ہے، آمنہ کا لال امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ اگر آپ کی توجہ حاضر ہے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہاں پر آدم علیہ السلام بھی مثالی جسم کے ساتھ، نوح علیہ السلام بھی مثالی جسم کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام بھی مثالی جسم کے ساتھ، یوسف علیہ السلام بھی مثالی جسم کے ساتھ، یہ انبیاء کی جماعت مثالی جسموں کے ساتھ موجود ہے۔ پتہ چلا جہاں آمنہ کا لال موجود ہو، وہاں کوئی نبی بھی مصلی پر نہیں آ سکتا۔ گل سمجھو کہ کوئی نہ سمجھے؟ ابراہیم خلیل اللہ نہیں آ سکتے ہیں، کیوں؟ آمنہ کا لال جو موجود ہو گیا، اس لیے کہ میرا نبی سارے نبیوں کا امام ہے، میرا نبی سارے نبیوں کا امام ہے، میرا نبی موجود ہو، کوئی نبی مصلی پہ نہیں آ سکتا۔
ہمارا عقیدہ ہے، ہم لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے اللہ کے نبی حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو سلیمان کہتا اللہ اکبر، نا نا نا، یا میرا بھائی مصلی چھوڑ دے یا عقیدہ چھوڑ دے، لیکن مصلی نہیں چھوڑے گا، عقیدہ چھوڑ دے گا۔ مصلی ہے تو سب کچھ ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ تو سمی سلام کوئی نہیں کرنا، مصلی نہ ہو جاتا۔ عرض کرنے لگا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب کو نماز پڑھائی ہے، پھر اللہ کے پیغمبر کو اوپر اٹھایا گیا، ثم عرج بہ، پھر اٹھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کی معیت میں جا رہے ہیں، آسمان دعا تیسرا چوتھا دروازہ جبریل امین کھٹکھٹاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں من دق الباب، کون ہے؟ کہا جبریل، مما کا، تمہارے بخاری پڑھ لو مسلم پڑھ لو، مما کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے؟ ہاں ہاں اجازت ہے۔ وہ کھلا، آگے گئے آگے گئے آگے گئے آگے گئے آگے گئے، پہلا چھوڑا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھٹا ساتواں، آسمان اوپر چلے اوپر چلے، سات آسمان نیچے رہ گئے، اوپر چلے، آگے سدرۃ المنتہا آ گئی ہے، سدرۃ المنتہا آ گئی ہے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے ہیں، وہاں اس کے قریب ہے جنت المأوا، یہ قرآن کے لفظ ہیں، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، جنت ادھر ہے، ادھر لے کے کدھر آ جاتے ہو؟ بہرحال وہ جنت اس کے پاس ہے، جنت المأوا، یہ مقام آ گیا ہے۔ اب یہ وہاں ایک بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت ہے، اس پر کیا کچھ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اس پہ کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک نے تجلیات الہیہ کا نزول ہو رہا ہے، اس سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے لگے ہیں۔ اب مسلمانوں، جبریل امین اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد حرام سے چلا ہے، مسجد اقصیٰ تک گیا ہے، پہلے آسمان تک ساتھ ہے، ساتویں آسمان تک ساتھ ہے، سدرۃ المنتہا تک ساتھ ہے۔ اب سدرۃ المنتہا سے اوپر جانا ہے، اب نوریوں کا سردار، کس کا؟ وکیل بننا ہے تو بشر کا بن بابو، یہ نوریوں کا سردار ہے، سید النور ہے، نوریوں کا سردار ہے، یہ ادھر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جبریل امین کہتا ہے، بابا سعدی اس کو نقل کر کے کہتا ہے، اگر یک سر برتر موئے پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، یا رسول اللہ میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا، میرا ڈاک خانہ آ گیا، پوسٹ آفس آ گیا، اوپر سے پیغام آتا ہے، ہم لے کر نیچے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر، اس سے اوپر جاؤں تو فروغ تجلا بسوزد پرم، اللہ کی تجلیات کا اتنا ظہور ہو رہا ہے، اتنا ظہور ہو رہا ہے کہ میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، جل کے راکھ ہو جائیں گے، لہذا میں اوپر نہیں جا سکتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، نوریوں کا سردار نیچے رہ گیا، مسئلہ یوں بن گیا، یہ نوریوں کے سردار کا سر ہے، یہ سید البشر کے پاؤں ہیں۔ وہ کو گل سمجھے بھی ہے وہ کہ کوئی نہیں، یہ سید النوریوں کا سردار ہے، ملائکہ کا سردار ہے، اس کا سارا یوں سمجھ لو یہ سید البشر کے پاؤں ہیں۔ اجے بھی نہیں سمجھو گا لو، یہ اوپر ہیں یہ نیچے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں میں اوپر نہیں جا سکتا، اب وہ اکیلے ہیں، لیکن یاری تو وہ پکی ہوتی ہے جو توڑ کی ہو، اور موڑ کی یاری، موڑ کی یاری تک نے کئی موڑ والے ویندے پہنے، تو جانتے تیرا کام جانے، کھادا تو دے 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 ماں آساں،
پتہ نہیں کتنے تسی رہ گئے ہو. یاری موڑ کی نہیں ہونی چاہیے، یاری کہاں کی؟ سبحان اللہ. یہ نوری ہے، وہ سید البشر ہے، یہ نوریوں کا سردار ہے. اس کی جنس الگ ہے، اس کی جنس الگ ہے. یہاں ایک جملہ بطور معترضہ کہہ دوں مولویوں کی زبان میں، درمیان میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں، مکہ المکرمہ میں پہنچے ہیں، اپنے یاروں میں بیٹھے ہیں، صحابہ کی مقدس جماعت میں بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں میں رات کے حصے میں ادھر سے ادھر، ادھر سے پھر واپس آ گیا ہوں. سارے خوش ہو رہے ہیں، سارے خوش ہو رہے ہیں. آپ نے پھر بتایا ایک مقام آ گیا، جبریل پیچھے رہ گیا. اس نے کہا میں اوپر نہیں جا سکتا، مجھے خطرہ ہے، میں اوپر جاؤں تو میرا جسم جل کے راکھ ہو جائے. سارے خوش ہیں، ایک رونے لگ گیا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے. صحابہ نے دیکھا یار یہ کو رونے کی بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس پڑ گئی ہے، میرا یار کون؟ سبحان اللہ، میرا یار رو رہا ہے. فرمایا ما یبکی کا، اردو میں کوئی لفظ نہیں جس کا میں نہ کر لیں. اردو کے پاس الفاظ نہیں ہے، یتیم ہے، کوئی لفظ نہیں اردو کے پاس کہ اس کا معنی کر لے. ایک پنجابی والے نے بڑا خوبصورت، اگر سمجھ میں آ گیا نا بڑا مزہ آئے گا، اس نے بڑا خوبصورت معنی کیا ہے. کہتا ہے ما یبکی کا، یہ ملتانی زبان ہے، وہ کہتا ہے صدیق شالا کدے نہ روے. خدا کی قسم اس میں اتنا لطف تھا نا، آپ کے وہ چونکہ ذوق نہیں بنا نا پنجابی زبان کا. شالا کدے نہ روے صدیقا، کیوں پہ روندے؟ ما یبکی کا، صدیق اکبر میرے پیغمبر کا وفادار ہے، میرے پیغمبر کا فداکار ہے، میرے پیغمبر پہ فنا ہونے والا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ کے ساتھ جبریل سدرہ پہ تھا، اس نے کہا اوپر میں نہیں جا سکتا، اس کو اپنے جسم کی پڑ گئی، میرے مدنی کریم کو اکیلا چھوڑ دیا. خدا کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے آقا، اگر صدیق ساتھ ہوتا جل کے راکھ ہو جاتا، اپنے محبوب کا ساتھ نہ چھوڑتا. علامہ اقبال جب ادھر پہنچا، اقبال بھی کہتا ہے سبق ملا ہے مجھے یہ معراج مصطفیٰ سے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. سبحان الذی اسریٰ بعبدی. میرے بھائیوں بزرگوں یہ سمجھ لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے ہیں تب بھی بے عبدی ہی ہیں، اور جب معراج ہو گیا ہے پھر بھی قرآن کہتا ہے اوحا الی عبدہ ما اوحا. جاتے ہوئے بھی عبد ہیں، اوپر سے واپس آتے ہوئے بھی اللہ کے بندے ہیں. وہ ظالم لوگ ہیں جو کہتے ہیں احد، یہ احمد احد ہو گیا، ایک میم کی مروڑی کا فرق تھا. نہ میرا بھائی نہ 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 کئی تو روایت بیان کرنے لگ جاتے ہیں. روایت میں کہتے ہیں جی وہ بغیر میم کے احمد، میم کے بغیر کیا بن گیا؟ فرمایا وانا عرب بلا عین، انا احمد بلا میم وانا عرب بلا عین. عرب میں سے عین نکالو تو کیا رہتا ہے؟ یہ جھوٹی روایتیں اور کئی ڈاکٹر ہیں، سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ نس گین بیچارے باہر ہوں دن کے در. اچھا وہ کہتے ہیں جی بس کچھ نہیں، یہ ادھر سے ادھر گئے، وہ ادغم تے بدغم ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا. نہ میرا بھائی نہ، تیری بات غلط.
اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. تو کہتا ہے یہ وہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا، قرآن کہتا ہے یہ جب جانے لگے ہیں تو سبحان الذی اسری بعبدہ، جب واپسی ہے فاوحی الی عبدہ ما اوحی. اب سدرہ سے اوپر جانا ہے. جبریل جو یار ہے ساتھ جا رہا تھا، اس نے یاری توڑ دی ہے، سنگت توڑ دی ہے، جی نہیں جا سکتا. چلو اس کو یہیں پہ رہنے دو کیونکہ وقت بھی ہو گیا ہے. انشاءاللہ آگے پھر اس کو چلاؤں گا کہ ایک یار صدیق ہے، ایک یار جبریل امین ہے. یہ توڑ کا یار ہے، وہ موڑ کا یار ہے. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. انشاءاللہ باقی آئندہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے.